اور بالآخر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کی مختصراً کہانی میں آپ کو سنا دیتی ہوں اور پھر میں اس ایشو کی طرف آؤں گی جس کی وجہ سے اسے اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ دیش جب وجود میں آیا تو شیخ مجیب الرحمان کو فاؤنڈر سمجھا گیا وہاں کا، اور وہاں کے لوگ والہانہ محبت بھی کرتے تھے شیخ مجیب سے اور اسے اپنا محبوب لیڈر سمجھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں جگہ جگہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے نصب ہیں، لیکن شیخ مجیب الرحمان کی حکومت کو بہت جلد ختم کر دیا گیا، انہیں ان کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا، ان کے بیٹوں سمیت، جبکہ ان کی بیٹیاں چونکہ ملک سے باہر تھیں اس لیے وہ بچ گئیں۔ اب یہ جو شیخ حسینہ ہے جب یہ اقتدار میں آئیں تو ظاہر ہے لوگوں نے ان کا استقبال بھی بہت اچھے طریقے سے کیا، کیونکہ وہ ان کے محبوب لیڈر کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے بھی وہاں پر بہت اصلاحات کیں اور بنگلہ دیش کو بہت کم عرصے میں ایک ایسا ملک بنا دیا جس کی مثالیں لوگ دینے لگے کہ بھی وہاں پر تو بہت معاشی ترقی ہو رہی ہے، وہاں کی کرنسی بھی بہت اچھی جا رہی ہے، وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستانی بھی اکثر بڑے رشک سے یہ کہتے کہ بنگلہ دیش تو ہمارے ملک سے بھی آگے نکل گیا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن مسلسل اقتدار کے بعد شیخ حسینہ جو ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا گیا، اور وہ ایک عوامی لیڈر کی بجائے ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں سامنے آنے لگیں۔ اور انسان ہے نا، انسان ایک طاقت کے نشے میں جب آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور مجھے عوام کو نہیں دیکھنا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ان کو بہت زیادہ حمایت حاصل تھی بھارت کی، مودی کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، تو یہ لوگ سمجھو ایک ہی طرح سے گھلے ملے ہوئے تھے آپس میں دونوں ملک۔ تو شیخ حسینہ جو ہیں انہوں نے اس کے بعد یہ جتنی بار بھی اقتدار میں آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ تر ان کے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ یا رشتہ دار ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ بالکل یہ بھول ہی گئیں کہ عوام کی بھی کوئی حیثیت یا اہمیت ہوتی ہے، اور انہوں نے عوامی رائے کو کوئی اہمیت دینی مکمل طور پر بند کر دی۔ اب معاشی استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام بھی ہو، سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں بھی حکومتیں نہیں چل پاتی ہیں، اور یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا۔ شیخ حسینہ جو ہیں وہ مسلسل عوام کو نظر انداز کر رہی تھیں اور ان پر ظلم ڈھا رہی تھی، مختلف سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں لگا رہی تھیں، جماعت اسلامی پر پابندی لگائی، اس کے علاوہ انہوں نے اور کئی رہنماؤں کو کئی سالوں سے گرفتار جیل میں ڈال رکھا تھا۔ اور اب جب یہ اسٹوڈنٹس کی ایک تعداد جب نکلی ہے، جو وجہ بنی ہے ان کے اقتدار کے خاتمے کا، وہ ایک سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف احتجاج کے طور پر وہ اسٹوڈنٹس نکلے، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لیکن حسینہ شیخ نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان پر تشدد کروایا، ان پر گولیاں چلوائیں، جس کے نتیجے میں مزید اگریشن دیکھنے میں آیا، اور 4 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس اور لوگ جو تھے عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور سپریم کورٹ نے بھی اسٹوڈنٹس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سرکاری کوٹا جو ہے یہ ختم کیا جائے۔ لیکن شیخ حسینہ نے بالکل یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، بالکل ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ تو آخر حالات جب ملک میں اتنے خراب ہو گئے تو ایک جس طرح کے ایک انقلاب آ رہا ہوتا ہے وہ آ گیا، تو پھر آرمی نے درمیان میں کودی، اور وہاں کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ فوراً یہاں سے چلی جائیں کیونکہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور ان کو ایک ہیلی کاپٹر دیا اور یہ اس میں بیٹھ کر فرار ہوئی اور انڈیا چلی گئیں۔ اور یوں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوراً پارلیمنٹ تحلیل کی جائے اور ہماری مرضی سے فیصلے کیے جائیں گے، ہم یہاں جمہوری حکومت لانا چاہتے ہیں، اب کوئی ڈکٹیٹر کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ بہت ذلت اٹھا کر اور اپنا اقتدار قربان کر کے اس وقت انڈیا میں چلی گئی ہیں، اور وہ چاہتی تو یہی ہے کہ لنڈن میں ان کو سیاسی پناہ مل جائے، لیکن پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق وہ دے گئی ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی حکمرانوں کے لیے، جو یہ بھول گئے تھے کہ عوامی مینڈیٹ کے بغیر کوئی بھی حکمران نہیں بن سکتا۔ ہمارے حکمران بھی 47 کے فارم کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ان کا بھی وہی انجام ہو جو شیخ حسینہ کا ہوا ہے، اور ان کو بھی لنڈن فرار نہ ہونا پڑے کسی جہاز میں بیٹھ کر اچانک، کیونکہ یہ سب کچھ